أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے احوال کے بارے میں جو قیامت والے دن حالت ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور میں نے متعدد بار یہ عرض کیا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات مبارکہ میں میدان محشر کا نقشہ بیان فرمایا کہ تمام لوگوں نے میدان حشر میں جانا ہے اور سب نے جہنم سے گزرنا ہے. مومنین کا جو ہے مرور اور ورود ہوگا اور کفار جو ہیں وہ اس میں ہمیشہ کے لیے معذب ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے کافروں کے شبہات کا ذکر کیا کہ کفار یہ شبہ پیش کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، عزت ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پہ. اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ صرف دنیا پر ان کی نظر جو ہے وہ محدود ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں یہ عالم دنیا ہے، مثلا اس میں مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، وثنی ہے، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، سب لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے. لیکن ان میں اور ایمان والوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. مومن کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے. اور مسلمان پہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کا ایمان ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. وہ سمجھتا ہے یا میرے گناہ کی سزا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کٹھالی سے نکالنے کے بعد میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اولاد ہوتی ہے. مومن یہ کہتا ہے کہ بھائی اولاد مجھے اللہ نے دی ہے، کیونکہ یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء الذکور. لیکن کافر کہتا ہے کہ بھی اس میں کیا ہے، میاں بیوی ہیں، ہم ملے ہیں، ہم ٹھیک تھے، اگر ہم بیمار ہوتے اولاد نہ ہوتی. اس کی اور ایک آسان مثال سمجھیں کہ میرے آقا کے زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس بارش کے بعد ان کا کفر اور بڑھ گیا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا. تو صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج ستارہ جو ہے فلاں برج میں ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جب ستارے فلاں برج میں آئیں گے تو بارشیں ہوں گی. تو وہ تو کفر میں بڑھ گئے.
جن لوگوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا کہ بارش تو دونوں کو ملی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات پہ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ماننے والے کی نظر خدا پہ ہوتی ہے، مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، اور نہ ماننے والے کی نظر اسباب میں اٹک جاتی ہے، مسبب تک نہیں جاتی۔ بارش ہو گئی، انہوں نے کہا جی یہ مونسون کی بارشیں ہیں، اب موسم آ رہا ہے، اور ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بخارات لے کے اوپر جاتی ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر ثقل ارض ہوتا ہے، پھر حرارت کے درجات ہوتے ہیں، اس لیے بارش برس جاتی ہے۔ لیکن مومن یہ کہتا ہے کہ بھی کان یوں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا پکڑ لو، ہواؤں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر ان ہواؤں کو یہ توفیق دینے والا کون ہے کہ وہ پانی کے ذرات کو لے کے اوپر جائیں اور بادل بنے؟ پھر اتنا بڑا بوجھ بادلوں میں ہے اور لاکھوں ٹن پانی لے کے چل رہے ہیں، لیکن مجال ہے قطرہ گرے جب تک حکم نہ ہو۔ تو اب دونوں میں صرف ایک فرق ہے، کان دونوں پکڑتے ہیں، پکڑنا پڑے گا، حل بھی کوئی نہیں۔ لیکن مومن کا عقیدہ ہے کہ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها۔ مومن کا ایمان ہے کہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، اور وہ ہوائیں ہمیں آ کے خوشخبریاں دیتی ہیں، ٹھنڈی ہوا لگی، ہم نے کہا بارش آ رہی ہے۔ وہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو چلاتی ہیں، اور اسی کے حکم سے بادل بنتے ہیں، اور اسی کے حکم سے بادل چلتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ چاہتے ہیں اس مردہ زمین پہ بارش برسا کے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اب مومن کا ایمان جو ہے وہ اس لیے ہے کہ بھئی بارش ہے اللہ نے دی، گرمی ہے اللہ نے دی ہے۔ کافر کہے گا کہ نہیں، وہ جو آج کل اٹامک تجربات ہو رہے ہیں اور اس ایٹم کے استعمال کی وجہ سے حدت بڑھ رہی ہے اور سورج کی تپش زیادہ ہو رہی ہے، یعنی کام تو وہ بھی پکڑے گا، لیکن الٹے ہاتھ سے ہم سیدھا پکڑ لیں گے، سورج کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو انسان آئٹم بنا رہے ہیں ان انسانوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو عقل دینے والا کون ہے؟ اگر ان کو وہ جانور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، اور کافر کی نظر جو ہے وہ اسباب پہ ہوتی ہے۔ ایک جاہل عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ میں مرشد کی قبر پہ گیا، منت مانی، نظر نیاز چڑھائی، نوراتا بیٹھا تو مجھے پیر نے بیٹا دیا ہے۔ مومن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تم تو نوراتا بیٹھے، نظر بھی چڑھائی، تمہارے پیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اگر اس کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے تو تمہیں بھی بچہ دینے والا خدا ہے، بلا وجہ اسباب میں نہ اٹکو، ورنہ کافروں کی طرح بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ وہ دواؤں میں اٹک گئے، تم قبروں میں اٹک گئے۔ مومن جو ہے اس کا سیدھا عقیدہ ہوتا ہے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دلائل دی ہے کہ جاہلو، تم جو کہتے ہو ہمارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ تو اسباب دنیا ہے، اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی جو ہے وہ معال اور انجام کی ہے۔
آج بھی دیکھ لو نا، مثلا دو کھلاڑی گیم کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا کھیلا ہے لیکن ہار گیا، تو اصل بات تو کامیاب پہ ہے نا۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ دنیا میں لاکھ تکلیفیں اٹھائے لیکن خاتمہ ایمان پہ ہوا تو جیت گیا۔ کہ اب قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اور آدمی دنیا میں لاکھ آرام کرے اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہے اور اس کے بعد کفر پہ مر گیا تو حفرۃ من حفر النیران۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ آرام کے بعد اگر دکھ ملتا ہے تو عذاب بڑھ جاتا ہے، اور دکھ کے بعد آرام ملے تو آدمی کے لیے لذت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو لوگ محلوں میں سوتے ہیں اور سینٹرل ایئر کنڈیشن ہیں، اور ان کے جناب پلنگ جو ہیں وہ باہر سے ڈیزائن ہوتے ہیں، اور ان کے گدے جو ہیں وہ اسپیشل آرڈر پہ بنتے ہیں، تو جب وہ قبر میں ہوں اور قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہو تو کیا حال ہوگا؟ اور اگر ایک مسلمان کی زندگی جو ہے فٹ پاتھ پہ گزر گئی، حرم میں گزر گئی، مسجد میں سو گیا، روٹی مل گئی کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں ملا، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے، اب اس کو جب ہم نے قبر والے گڑھے میں اتارا تو اللہ نے جنت بنا دیا۔ وہ تو مشقتوں سے گزر کے آیا تھا اور نعمتوں میں آ گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دو کہ اپنی طاقت پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی دولت پہ، اپنے محلوں پہ ناز نہ کرو، وہ وقت آنے والا ہے قیامت کا، پھر دیکھو گے کہ محل کس کے اچھے ہیں اور جماعت کس کی اچھی ہے اور طاقتور کون ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے ذمے اللہ کے دین کی دعوت کا پہنچانا ہے۔ علماء حق کے ذمے کیا ہوتا ہے کہ آپ تک ایک حق کا مسئلہ پہنچا دیں، اب آگے ماننا نہ ماننا تو پھر آپ پر ہے یا اللہ پر ہے جس کو ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کل من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں پڑے ہیں نا ہم ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ میرے اس وعید کو دیکھیں گے کہ یا تو ہم دنیا میں ان کو عذاب میں پکڑ لیں گے یا پھر قیامت میں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پہ ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کو اور ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نے بتلا دیا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، کہ یہ تمہارے محل کام نہیں آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ گاڑیاں کام آئیں گی، اصل میں تمہارے کام آئیں گے اعمال صالحہ، اصل میں تمہارے کام آئیں گے وہ باتیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اور وہ باقیات الصالحات کیا ہیں کہ جب تم نے اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے باقی رہیں گی، یہ جنت کے خزانے میں سے۔ اور جب تم قیامت میں جاؤ گے پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ سبحان اللہ کہنے کا پھل کیا ملا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ نماز کا اجر کیا ملا، طواف کا اجر کیا ملا، عمرہ کرنے کا اجر کیا ملا، اللہ کے ذکر کا کیا ملا، اور پھر بہترین تمہارے لیے اجر و مثوبت ہے اللہ کے دربار میں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ایک اور شبہ جو ہے وہ رد کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہاں جو ہمیں مال ملا، دولت ملی، اولاد ملی، آگے بھی ہمیں ملے گی، اگر ہم غلط ہوتے تو یہاں بھی نہ ملتی، جب یہاں ملی ہے دلیل ہے آگے بھی مل جائے گی۔ تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں رد کیا کہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے کوئی غیب میں لوح محفوظ میں پڑھا ہے کہ ان کو وہاں بھی اولاد ملے گی؟
یا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہے، کوئی عہد ہے، کوئی اللہ سے لکھوا چکے ہیں کہ ان کو یہاں بھی آرام ملے گا، وہاں بھی آرام ملے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ کلّا حرف ردا ہوتا ہے، حرف زجر ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، جھوٹ کہہ رہے ہو، بلکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا زبانی کلامی بھی، وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور تمہارے لیے بہت دردناک اور طویل مدید عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ باقی جو تم سمجھتے ہو کہ آل اولاد، یہ آل اولاد بھی فنا ہو جائے گی، ان کے بھی تو ہم مالک ہیں۔ اور قیامت والے دن جب آؤ گے یاتینا فردا، اکیلے آؤ گے، نہ بچے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ نوکر کام آئیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو تمہارے مال چھڑائے گا نہ اولاد چھڑائے گی۔ ان سارے آیات کے رد کرنے کے بعد آج جو ہم نے آیات مبارک تلاوت کی ہیں، اب ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں اللہ کرے گا آسانی ہوگی۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، ان لوگوں نے جو آلہہ بنا رکھے ہیں، جو معبودہ نے باطلہ سجا رکھے ہیں، یہ جن کی عبادتیں کر رہے ہیں، جنہیں سجدے کر رہے ہیں، جن کی نظر نیاز مان رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ اپنے دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں یہ ان کی عزت کا اور ان کے غلبے کا اور ان کی طاقت کا اور ان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن حال یہ ہوگا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ ہوگا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کا بھی انکار کریں گے، اور وہ تو الٹا ان کے خلاف کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ اب اس بات کو سمجھیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ مثلاً بعض لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، بت سجا رکھے ہیں، کوئی پیتل کے، کوئی ربڑ کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے، جو بھی ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا عقل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کا انکار کریں گے کہ مولا ہم نے تو ان کو نہیں کہا ہماری عبادت کرو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بت تو بت ہوتے ہیں نا، بت کیا بولیں گے بھائی؟ وہ کیسے انکار کریں گے؟ دیکھو نا، بت تو دنیا میں بھی نہیں بولتے تو وہاں کیا بولیں گے؟ یہ بڑے بڑے جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں نا جی، بت ان کو گرا دو تو اٹھ نہیں سکتے۔ اچھا ان پہ عطر لگا دو، مکھی بیٹھ جائے، اس کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ان کے گلے میں پھول ڈال دو، وہ پرانے ہو جائیں تو اپنا گلے والا پھول بھی نہیں بدل سکتے۔ اور جہاں ان کو دھوپ میں بٹھا دو تو گرمی میں سائے میں نہیں جا سکتے، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں۔ جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ قیامت میں کیسے انکار کریں گے؟ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی یہ جو ہے نا اصنام ہیں، اوثان ہیں، تماثیل ہیں، ایمان سے کہیں کافر جنہوں نے بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، پھر ان کو باقاعدہ بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں جی کہ یہ قہر کی دیوی ہے اور یہ مہر کی دیوی ہے اور یہ بارش دینے والا دیوی دیوتا ہے اور یہ رزق دینے والا ہے اور یہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ ایمان سے کہیں ان کو خود دھوپ میں کھڑا کر دو، سائے میں جا سکتے ہیں؟ ہاں جی جا سکتے ہیں۔ اچھا ان کے سامنے بڑی بڑی مٹھائیوں کے تھال رکھ لو، کھا جاتے ہیں؟
ان میں اتنا طاقت ہے تو پھر یہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کافر پاگل ہو گئے؟ نہیں، آخر غور کریں، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ اچھا چلو بھائی، ان کے پاس نہیں جاتے، کافروں کو چھوڑو تو کافر ہوئے نا۔ ہمارے مسلمان جن مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ایمان سے کہو ان کا غلاف پرانا ہو جائے تو پیر بدل لیتا ہے خود، یا تم بدلتے ہو؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں بات سچی کرو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ مثلاً ایک بزرگ کی مزار پہ غلاف ڈالے گئے 5 سال پہلے، پوشیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، وہ پیر صاحب خود بدل لیں گے یا مرید بدلیں گے؟ تو جو اپنی قبر کا غلاف نہیں بدل سکتا، ہماری قسمت بدل لے گا؟ کوئی عقل، یہ بہت سا تو نہیں بھرا ہوا نا دماغ میں؟ اللہ نے عقل دیا ہے نا، پانی منہ سے پیتے ہو، کبھی ناک سے تو نہیں پیا، کھانا کبھی تم نے کان میں تو نہیں ڈالا۔ اچھا، اگر ان کا روزہ ہم نے بنایا، اوپر یہ سنگ مرمر سجایا اور سونے کے کلش لگا دیے، وہ گر جائے تو پیر صاحب خود بنا دیں یا ہم بنائیں گے؟ تو اگر وہ روزہ بھی نہیں بنا سکتے، قبر اپنی ٹوٹ جائے اس کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے، غلاف وہ سیدھا ہو جائے اس کو بھی نہیں بدل سکتے، تو ہماری قسمتیں کیسے بدل دیتے ہیں؟ اسی لیے ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ تو اب یہ بھی ساتھ مسئلہ سمجھ لو کہ جب وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اولیاء اللہ کی قبروں پہ کیوں جائیں؟ تو مسئلہ سمجھو، ہم ان سے مانگنے نہیں جاتے، مسئلے کو سمجھو اور دماغ میں بٹھاؤ خدا کے لیے۔ مکے مدینے میں بھی آ کر مشرک رہے تو کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ ہم اولیاء اللہ سے مانگنے نہیں جاتے، ان سے مانگنا شرک ہے، سجدہ شرک ہے، جھکنا شرک ہے، ان سے پکارنا شرک ہے۔ ہم تو اولیاء اللہ کی قبر کی جب زیارت کرتے ہیں کہ حکم خدا اور حکم محمد مصطفیٰ ہے، اور پھر جب زیارت کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ، کہ یا اللہ اس بزرگ کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کے درجات کو اونچا کر دے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے کہ ایک میرا گناہگار بندہ میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے، چلو کہتے ہیں میں تیری حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ حاجت پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بخشنے والا کون ہے؟ اسی لیے اگر ولی کا جنازہ ہے، عالم کا جنازہ ہے، مجتہد کا جنازہ ہے، محدث کا جنازہ ہے، صحابی کا جنازہ ہے، تابعی کا جنازہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر، اللہ اس کی، کہ کہتے ہیں کہ اے جنازے والا تو ہمیں بخش۔ مسئلے کو خدا کے لیے سمجھو، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو دین کی سمجھ دے۔ بھئی جب اللہ والے کی میت سامنے رکھی ہے تو ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ اچھا، اور کبھی یہ بھی سمجھا ہے کہ دعا تو کرنی تھی مردے کے لیے، لیکن پہلے کر رہے ہیں زندوں کے لیے؟ بھائی جنازہ سامنے ہے تو اس کا حق تھا نا کہ پہلے اس کے لیے ہم دعا کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا، اس میں راز یہ ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، جس پہ بھی اس کا خاتمہ ہونا تھا ان کی فکر کرو جو زندہ ہے، اللہ ان کا خاتمہ خیر کرے۔ اس کا جو ہونا تو ہم بدل نہیں سکتے۔ ایمان پہ ہو گیا الحمدللہ، اگر ایمان پہ نہیں ہوا تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور اس اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اب دیکھو اللہ نے، اچھا دعا تو اس کے لیے مانگنی تھی اللہم اغفر ورحمہ وتجاوز عنہ، لیکن اللہ فرماتے سب کے لیے دعا مانگو، موجود کے لیے بھی مانگو، غائب کے لیے بھی مانگو، چھوٹے کے لیے بھی مانگو، بڑے کے لیے بھی مانگو، کیونکہ جب تم عام دعا کرتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔
کہ میرا عاجز بندہ ہو کر میری ساری مخلوق کے لیے دعا مانگ رہا ہے. یہ تو میرے بندوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، ساری مخلوق کے لیے. تو جو میرا ایک حقیر بندہ ہے اس پہ ہم رحم کر دیتے ہیں، میرے کیا فرق پڑے گا، میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں بھی دعا کے صیغے قرآن میں ملیں گے جمع ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا اهدنا الصراط المستقیم. ہر جگہ تمہیں زیادہ جو اغلب ہے وہ جمع کے صیغے ملیں گے کہ جب دعا مانگو تو سب کو شریک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ پاک منہ سے دعا مانگا کرو. صحابہ حیران ہو گئے کہ پاک منہ سے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ حضور نے فرمایا نا دیکھو جب تم دعا مانگتے ہو دوسرے کے لیے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا نا، تو اس کے مسئلے میں تو تمہارا منہ پاک ہے. تو جب تم اس کے لیے دعا مانگو گے تجھ بھی اللہ رحمت کر دے. اسی لیے ہے کہ دعا ایک دوسرے کے لیے مانگا کرو، وہ دعا جو ہے اس میں بھلا تیرا ہے. تو اب جناب سمجھیں کہ قیامت والے دن بت جو ہیں وہ کیسے انکار کریں گے کہ مولا ہم نے دن کو نہیں کہا ہماری عبادت کریں. اس میں دو باتیں یاد رکھو. ایک بات تو یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ قادر ہیں، جیسے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے اللہ پتھروں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں. اللہ لکڑیوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں. حضور نے نہیں فرمایا کہ میں جب گزرتا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال. فرمایا کہ صحابہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی لیکن جب میں گزرتا تھا مجھ پہ سلام کرتا تھا. حالانکہ وہ تو پتھر ہے. اور بخاری شریف کی حدیث مکے میں ہے، اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، پتھر والی گلی. تو اگر پتھر بول سکتا ہے اور حضور کے جدائی میں آ کے استوانہ حنانہ وہ لکڑی والا ستون بول سکتا ہے تو قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ بولو تم. وہ جو دیوی دیوتا ہمارے ہوں گے نا سارے بنے ہوئے، اللہ حکم دیں گے بولو. وہ کہ اللہ میاں ہم تو پتھر ہیں، ہم نے ان کو تھوڑا کہا تھا ہمیں پوچھو، ہم نے تو ان کو نہیں کہا. تو پاگل ہو گئے. اور پتھر تھوڑے بڑے سے دنیا میں یہ ہمیں اٹھا کے لے آئے، اور دنیا میں بڑی شکلیں تھیں ان نے ہماری بنا، ہم نے نہیں کہا ان کو. یعنی اللہ ان کو بولنے کی طاقت دیں گے. جو آگ کے پجاری ہیں آگ بولے گی، جو سورج کے پجاری ہیں سورج بولے گا، جو بتوں کے پجاری ہیں بت بولیں گے، جو پانی کے پجاری ہیں پانی بولے گا. اللہ جس سے چاہے بولنے کی حکم دے دے اور وہ بول سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت میں اللہ حکم دیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ حکم دیں گے فرشتوں اس کے منہ پہ مہر مار دو، حاضر زبان بند. اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو بول لو، بتلاؤ تم نے کتنی عورتوں کو پکڑا تھا. پاؤں کو حکم دیں گے بول لو تم کتنے گناہوں کے مقام پہ چل کے پہنچے تھے. اللہ حکم دیں گے فخذ کو ران کو بولو گے اپنے اپنے گناہ بتلاؤ. اللہ چمڑے کو حکم دیں گے کہ بولو. اب جناب ہر چیز بول رہی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب بندہ حیران کھڑا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. اب وہ اپنے چمڑے والے اپنے بدن کو دیکھے گا کہے گا تم بھی گواہی دے رہے ہو، کیوں گواہی دے رہے، کیوں بول رہے ہو. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء.
وہ چمڑے بولیں گے اور کہیں گے بدبخت ہم کیا کریں، وہ ذات جو ہمیں بلوانے پہ مجبور کر رہی ہے وہ زبان کو بلوا سکتی ہے تو ہمیں بھی تو بلوا سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بت بولیں گے، وہ لکڑی والے بت، وہ پتھروں والے بت، وہ لات، حبل، عزا، منات سب بولیں گے اور انکار کریں گے کہ مولا ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں خدا سمجھو، ہماری عبادت کرو، نظر نیاز چڑھاؤ، ہم نے تو ان کو سیکفرون علیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، کہ وہ انکار کریں گے اور بلکہ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے کہ مولا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے یاد رکھیں، اور دوسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ دراصل جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بتوں کی نہیں، وہ بھی اللہ والے جو بزرگ گئے ان کی شکلیں بناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پنجتن تھے، ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا، یہ اولیاء اللہ تھے، مر گئے ان کے بت بنا کے پوجنا شروع ہو گئے، تو وہ اللہ ان کو بلائیں گے جن کی شکل تھی کہ بتاؤ تم نے کہا اللہ میاں ہم نے کہا تھا، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تو تیری مخلوق ہیں، عاجز ہیں، ہم تو خود تیری عبادت کرتے رہے، ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کریں؟ اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں تم بھی ہو ہم بھی ہیں، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، تم بھی باوضو ہو، ایک نماز پڑھ چکے دوسری کے انتظار میں ہو، اللہ کا شکر ہے ہم بھی باوضو ہیں۔ یقین رکھو کہ قیامت کا دن ہوگا، جن اولیاء کی مزاروں پہ تم مجرے کرتے ہو، جن اولیاء کی مزاروں پہ عرس کرتے ہو، جن اولیاء کی مزاروں کو عرق گلاب سے دھوتے ہو، جن مزاروں پہ طواف کرتے ہو، جن مزاروں پہ دیگیں چڑھاتے ہو، جن مزاروں پہ نظر مانتے ہو، یہی اللہ کے اولیاء تیرے خلاف مدعی ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ حضرت ہجویری کہیں گے مولا ان بدبختوں کو میں نے تو کبھی نہیں کہا مجھے داتا کہو، میں نے کبھی نہیں کہا میرا عرس مناؤ، میری قبروں پہ چادریں چڑھا کے طواف کرو، بتائیں میری کسی کتاب میں نے لکھا ہے، کہا ہے، بتلائیں۔ اللہ اکبر، ایمانداری کی بات ہے، یاد رکھو مسلمانوں، آپ ہماری بات ماننے نہ ماننے آپ کی مرضی ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں، ان کے کلام میں، ان کے اقوال میں کبھی شرک نہیں ملے گا، وہ تو توحید کے علمبردار تھے، وہ تو دنیا سے شرک مٹانے آئے تھے، کفر مٹانے آئے تھے، وہ تو 99 لاکھ کو کلمہ پڑھانے آئے تھے، تم نے ان کی قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ ایمانداری کی بات ہے، آج بھی اگر کوئی مائی کا لال ہے تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، فری سکھتی رحمت اللہ علیہ، بختیار قاضی رحمت اللہ علیہ، کسی ایک بزرگ کا مجھے قول دکھائیں کہ انہوں نے لکھا ہو کہ میری قبر پہ آ کے چڑھاؤ اور سجدے کرو۔ ہاں، بعد میں جو مرید پیدا ہوئے، جو خلیفے پیدا ہوئے، ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، انہوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کرائے سے کتابیں لکھوا کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے میرے محبوب یہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں جنہوں نے میرے سوا آلہہ بنا رکھے ہیں، آنے میں قیامت کا دن
اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے اللہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے، جو لوگ عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کوئی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کوئی مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، صلیب کے نشان لگاتے ہیں، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو بھی حاجت روا مشکل کشا الہ مانو؟ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری صلیب گلے میں لٹکاؤ؟ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے سجدے کرو؟ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ آسمانی باپ مجھے کہا جائے؟ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے الہ کہا جائے اور میری اماں کو بھی اور ثالث و ثلاثہ تثلیث کے عقیدے رکھے جائیں؟ پتہ ہے حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میرا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہیں دیتی؟ میں بندہ ہو کے کیسے الہ بن سکتا ہوں؟ میں مخلوق ہو کے کیسے خالق بن سکتا ہوں؟ میں مرزوق ہو کے کیسے رازق بن سکتا ہوں؟ میں مملوک ہو کے کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ میرا مولا مولا میں نے تو یہ بات اگر خدا نہ کرے میں نے کہی ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہی ہے تو پھر آپ تو جانتے ہیں میرا مولا میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ یہی قرآن بتا رہا ہے جو آج کا آپ نے سمجھ پڑا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھیں کیا آپ نہیں جانتے کہ پھر کیسے شیطان ان کافروں پہ جا کے ایک دوسرے کو اور گمراہی میں ڈالتے ہیں؟ آپ جلدی نہ کریں، ہمارے فیصلوں کے وقت مقرر ہیں، ہم نے ایک ایک کو گن کے رکھا ہے، سب ہمارے علم میں ہیں، ایک ایک سے بدلہ لیں گے، ان کو کفر کی سزائیں دیں گے اور ایمان والوں کو ایمان کا بدلہ دے کے جزا دیں گے، ان کو کفر کا بدلہ لے کے سزا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے مومنین اور کافرین کے بارے میں ایک واضح فیصلہ فرما دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان اور توحید پہ قائم رکھے، اللہ کفر اور شرک سے نجات دے۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ میرا بیٹا نمازی پڑھتا، اللہ سب کے بیٹوں کو نمازی بنائے۔ اگر ایک عورت حالت حیض میں تھی، احرام باندھ کے آئی، ابھی حیض نہیں گزرا، احرام نہیں کیا اور میاں بیوی بھی آپس میں مل گئے، بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں اور ایک بکری دم ادا کرے اور عمرہ دوبارہ باندھ کے قضا کرے۔ وہ عمرہ تو باطل کر دیا اس نے یہ بات سے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم مدینہ منورہ گئے
اور مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے اگر ہم نیت عمرے کی نہ کریں، اگر کوئی عذر ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم آ جائے گی، کیونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے اور میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کاروبار ہے، کوئی مجبوری ہے، کام ہے تو اجازت ہے، ورنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں احرام بند۔ بہرحال 24 گھنٹے ہوں یا نہ ہوں، یا تو آپ دوبارہ مدینے جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر ہم ایک کمپنی میں ملازم ہیں، کسی عمرے والے پہ دم پڑ گئی، اس نے کہا کہ یہ دم کر دو، اگر آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، 500 400 600 1000، تو صاف بات ہے کہ آپ دم کا گوشت کھا سکتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں اور اتنی تنخواہ والا یہاں غریب شمار ہوتا ہے، امیر نہیں شمار ہوتا۔ تو اور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو نہ کھائیں۔ کہتے جی کہ اگر اپنے بچوں کو تربیت دینا ضروری ہے، گھر پردہ ہونا ضروری ہے، مگر وہ بھابھی وغیرہ سے پردہ کرتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ تبلیغ والے ہوں یا غیر تبلیغ والے سب کے لیے برابر ہے۔ شریعت میں پردہ ہے، کوئی بھابھی سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہوتا یا سالی سے پردہ نہیں ہوتا، بالکل پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے اور شریعت سے چلنا چاہیے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اس کی بیوی ہے تو سبیلین کے علاوہ، سبیلین تو آپ کو پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتایا سبیلین کا، عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فاتو ہر سکم، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ استعمال کرنے والا تو ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے۔ سبیلین کا کیا مطلب؟ بہرحال اس کے علاوہ اگر وہ اپنی شہوت جو ہے اس کے ٹانگوں میں یا دوسرے بدن سے ظاہر کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ نماز جب پڑھیں تو سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ حرم شریف کی تصویر جو ہے وہ اگر رکھیں کوئی منع نہیں، لیکن بندے کا فوٹو نہ ہو۔ باقی کرنسی ہے یا پاسپورٹ ہے، مجبوریاں ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بہت چالاک ہیں، فوٹو بھی بدل لیتے ہیں، مرد کو عورت بنا دیتے ہیں، عورت کو مرد بنا دیتے ہیں، بیوی کو ماں بنا دیتے ہیں، ماں کو بیوی بنا دیتے ہیں۔ لوگ کیا کریں؟ یہ سارا عذاب تمہارا کیا ہوا ہے۔ اگر ایک عورت آئی ہے پاکستان سے، بہرحال وہی مسئلہ ہے، اس کو ایام حیض ہیں اور اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، تو اس کی حالت میں خاوند سے مل رہی، بھئی حیض میں ملنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور پھر عمرے کی حالت میں بھی خاوند سے بے تکلف بات کرنا منع ہے، کہ جائے کہ آدمی جمع کرے۔ بہرحال دونوں توبہ کریں اور عمرہ ادا کریں اور ایک دم ادا کریں۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان ہونے کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ لی جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جھگڑا نہیں، یہ مستحب معاملات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بین کل تکبیرین صلاۃ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے۔ ایک حدیث ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو بعض ائمہ اسی کو لیتے ہیں کہ بھئی ہر اذان ہر تکبیر کے درمیان 2 رکعت پڑھ لو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں الا المغرب، کہ مغرب ہو تو نہیں، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے، لہٰذا اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی کرو، کیونکہ ملائکہ کے آنے اور جانے کا وقت ہے، تو بعد میں آپ سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو مستحب مسئلے ہیں، اولا افضل کے مسئلے ہیں، کوئی لڑائی والے مسجد ہیں نہیں۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنا نہ لازم ہے نہ فرض ہے، اللہ توفیق دے ضرور پڑھیں۔ جو دم نہ دے سکے روزے رکھے۔ قبلے کی طرف ٹانگیں کرنا اگر اس کے نزدیک یہ توہین میں شامل ہے تو نہ کرے، لیکن بعض ملکوں میں یہ چیزیں توہین میں شامل ہی نہیں ہیں۔ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے گا، غلام آزاد، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، جتنا کرو گے اتنا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ میں جو نظر پڑے، ہاں یہ روایات میں آیا ہے، آثار میں ہے
اور یہ بھی آیا ہے کہ نظر پڑے تو اللہم زدیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و بہاوتا و برا و تقوی. تو کیوں دعا سکھائی گئی؟ تو معلوم ہوا نا کہ نظر پڑنے سے جو دعا سکھلائی گئی ہے تو منظور ہوتی ہے تو سکھلائی گئی. کہتے ہیں جی کہ مجھے بد نظری کی عادت ہے، دعا توبہ کرو، استغفار کرو، اور جب کوئی نوجوان لڑکی آئے سامنے تصور کرو کہ میری بیٹی ہے، بہن ہے، بوڑھی ہے تو ماں ہے، اور تصور کرو کہ اگر میں اس پہ بد نظری کروں گا تو میری بیٹیوں پر بھی تو لوگ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک محفوظ رکھیں گے. بہرحال یہ بہت بڑی بری بیماری ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے. کہتے جس جل ثناؤ کا جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے. یہ 3 وتر جو اکٹھے پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، ایک پڑھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. یعنی 1400 سال گزر گئے، ابھی تک یہ تیرے مسئلے حل نہیں ہوئے. نہیں، وجہ تو بتائیں. اور ایک بات کا ذرا پڑھے لکھے لوگ ہو، اپنے ملک میں اپنے گھر میں جا کے تاریخ دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو تقریباً 1425 سال گزر گئے. ٹھیک ہے، میرے آقا کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک کسی مسجد میں ان مسئلوں پہ جھگڑا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو مجھے دکھا دو. دیکھو نا، یہ مسئلے تو اختلافی پہلے سے چلے آ رہے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، تابعین کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. کوئی زور سے آمین کہتے، کوئی ایسا کہتے، پھر فائدین کرتے، کوئی نہیں کرتے. کوئی 3 رکعت وتر پڑھتے، کوئی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے. اختلاف تو صحابہ کے دور میں تھا، لیکن کہیں لڑائی، کہیں سوال جواب، کہیں کوئی کتاب لکھی گئی ہو. کسی مسجد میں اس بات پہ جھگڑا ہوا ہو 1200 سال میں، ایک جگہ مجھے دکھا دو. مناظرہ ہوا ہو، مناقشہ ہوا ہو، لڑائی ہوئی ہو، سر پھٹول ہوا ہو. اگر ہیں تو مجھے ذرا مہربانی کر کے ہفتہ 2 ہفتے تلاش کر کے مجھے دکھا دیں، ورنہ غور کریں کہ آخر 1200 سال کے بعد یہ جھگڑے کیوں شروع ہوئے. اور زیادہ تر یہ جھگڑے جو ہیں ہمارے ملکوں میں کیوں شروع ہوئے؟ کیوں وہاں ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، ایک دوسرے کو کافر کہا گیا، ایک دوسرے کی مسجدیں الگ ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں. اور ایسے مسائل پر جو منصوص ہی نہیں ہیں، جو فرض ہی نہیں ہیں، جو واجب ہی نہیں ہیں، ایسے اصولی مسائل ہی نہیں ہیں. تو آخر کوئی وجہ ہوگی، اس پہ آپ غور کرنا کہ کیا انگریز کے آنے کے بعد تو نہیں یہ لڑائیاں شروع ہوئیں. بہرحال اللہ امت حضور کی امت پہ رحم کرے. یاد رکھو، یہ کوئی لڑائی کے جھگڑے نہیں میرا بھائی. 3 رکعتیں حدیث میں ہیں اور وضاحت ہے کہ حضور پہلی رکعت میں صبح سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یعنی صورتیں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں، وہ 3 لکھی ہوئی ہیں، 2 نہیں لکھی، 1 نہیں لکھی ہوئی. حدیث مبارک جب بتلا رہی ہے ہمیں کہ یہ 3 صورتیں ہیں جو حضور وتر میں پڑھتے تھے، تو صورت بھی 1 بتائی جاتی کہ حضور وتر میں 1 صورت پڑھتے تھے. لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ حدیث میں ملتا ہے کہ 2 رکعتوں میں سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھ لو. اور یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جیسے نماز مغرب جو ہے یہ دن کے وتر ہیں، وہ رات کے وتر ہیں. جیسے یہ 3 رکعتیں پڑھتے اسی طرح وہ 3 رکعتیں پڑھ لو. ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں لڑی، ہم نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کتابیں نہیں لکھی، کبھی ان مسائل کو ڈھونڈ کے امت مصطفیٰ کو نہیں پھاڑا ہے آپس میں. میرے عزیز، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس وقت حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے. عالم اسلام اس وقت بڑے ابتلا کے دور میں گزر رہا ہے، اور اس وقت ہمیں یونٹی کی، اتحاد کی، ڈسپلن کی، تنظیم کی اور ملنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپس میں پھاڑنے کی ضرورت ہے. یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دعا کریں اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. اور دعا یہ کرو کہ تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، مل کے
اس کے پاس جاؤ جو بدبخت نماز پڑھتا نہیں اس کو اندر لے آؤ، جو آ گیا اس کو خدا کے لیے نہ لڑاؤ۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ لڑکیاں ناک چھید کے زیور پہنتی ہیں جب وہ خود تیار ہیں ناک چھدوانے پہ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کافروں والی رسمیں ہیں۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ڈاکو جو تھے نا جی، ڈاکو جاتے تھے ڈاکہ مار کے لڑکیاں لوگوں کی اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا کے بھگا کے، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، گلے کے اندر رسیاں ڈال دی، زیادہ غصہ آیا تو ناک میں سوراخ کر کے جیسے اونٹ بنا دیا، رسی ڈال دی۔ اس کو ہم نے ذرا اچھا رنگ دے دیا ہے، گھوڑے پہ ہم بھی بٹھاتے ہیں شوہر کو تاکہ وہ ڈاکو والا تصور رہے کہ آج دوسرے کے گھر سے لڑکی اٹھا کے لا رہا ہے۔ اور تو اپنا پاؤں والی جولان کے بجائے ہم نے سونے کی چاندی کی پنجے پہ ڈال دی ہیں اور ہاتھوں میں کنگن ڈال دیے ہیں، گلے میں نیکلس کہہ دیا، بات وہی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے خاوند کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بیچارہ جب آ رہا ہوتا ہے، جو کبھی گدھا پہ نہ بیٹھا ہوگا اس کو شادی والی رات گھوڑے اس کا آدھا سانس تو وہی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں شادی کری تھی کیا ہوگی، وہ بیٹھے بیٹھے مر رہا ہوتا ہے ابھی کیا رہا۔ کبھی آدمی گھوڑے پہ نہ بیٹھا ہو اس کے لیے تو مسئلہ ہے نا جی۔ ہمارے مرزا صاحب تھے کہ آباد اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، تو ساتھی تھا پرانا، بڑا ہنسی مذاق کرتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے ہم گئے، پتہ نہیں مبارک پور اسٹیشن کا نام ہے یا کیا ہے، احمد پور اور بہاول پور کے درمیان میں طبی عزت ایسا کوئی نام ہے، بہرحال اب بھول گیا، بچپن کی جوان اس کی بات ہے۔ تو وہاں جلسہ تھا اور ان لوگوں کو ذرا پتہ تھا کہ مجھے شوق ہے اچھی گھوڑیوں پہ بیٹھنے کا، کیونکہ ہم بلوچ لوگ ہیں، چور لوگ، کوئی سید تھوڑے ہیں، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ تو وہ بیچارے بڑے شوق سے میرے لیے گھوڑیاں لوگوں سے مانگ کے ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ وکیل صاحب کا شوق پورا کریں، تو اچھی اچھی گھوڑیاں لے آئے۔ تو ملکمان مرحوم بھی تھے، مجھے کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ تم چپ رہنا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گیا کوئی شرارت کرے گا، تو ان سے پوچھا جا کے کہ یہ 5-7 گھوڑیاں لائیں، ان میں سب سے جو اچھی شرارتی گھوڑیاں نا وہ بتاؤ، ہمارے پاس ایک سوار ہے، کیا سوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور میں مرزا صاحب سے کہا کہ تم اس پہ بیٹھو۔ اچھا، اب مرزا صاحب کبھی غریب دھان پال آدمی، اتنا سا آدمی جیسے ہمارے مہاجر بھائی دیکھا ہے اتنے تو ہوتے ہی تھے بیچارے، تو وہ کبھی تو اس نے کہا نہیں یار میں کسی کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں ہمارے علاقے میں عیب ہے، پیچھے تو عورت بیوی بیٹھتی ہے، اللہ کے بندے تم جوان آدمی ہو، آگے بیٹھو، دین پہ لگام اپنے ہاتھ میں، یہ کوئی بات ہے کہ پیچھے بیٹھو کہ تم کوئی زنانہ ہو، خاتون ہو؟ اب وہ بیچارہ ڈھرے میں آ گیا ہمارے لقمان صاحب غریب کے، بس وہ اس نے جیسے اوپر بیٹھا تھوڑی نہ جناب لگائی نہ چھلان تو مرزا صاحب سے نیچے۔ یہ بھی اللہ کا شکر کہ پاؤں نہ پھنسے بیچارے کے، ورنہ اللہ معاف کرے گھوڑی بھاگ پڑی اور بڑی ظالم گھوڑی تھی، تو پتہ نہیں ہے مرزا صاحب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے خدا کا وہ مضبوط پاؤں نہیں رکھا تھا نا اندر، وہ جیسے اچھلی پاؤں بھی نکل گیا، وہ خود بھی گر گیا۔ اس دعوت دینے والے کا نام تھا غلام حیدر۔ تو مرزا صاحب ایسے کمر پکڑ کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مولوی مکی صاحب ایک وہ حیدر تھا جس نے خیبر کا در توڑا، ایک یہ ہے بدبخت جس نے مجھے توڑ ڈالا۔ میں نے کہا وہ بھی حیدر تھا نا جس نے خیبر کا دروازہ توڑ کے کافروں کا مقابلہ کیا، یہ حیدر میرے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اس لیے عظیم یہ رسمیں ہیں۔ ویسے بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اگر زیب و زینت کے لیے عورت زیور پہنے جائز ہے۔ اب امین فی قرآن کہتا ہے نا کہ وہ جو زیوروں میں جوانی حاصل کرے، مسجد کے صحن میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آگے اگر صفوں کی جگہ خالی ہے تو گناہگار ہیں، ہاں جگہ نہ ہو تو پھر میل تک چلے جاؤ۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھنی ہے کوئی ضروری نہیں، افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، وہاں جگہ نہ ملے جہاں مرضی ہے پڑھو، پورے حرم میں جگہ نہ ملے جا کے اپنے ہوٹل میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔
اگر مجھے طواف کیا لیکن 2 رکعتیں پڑھنا بھول گیا، اب تو یاد آ گیا نا، پڑھ لو بس، جب یاد آئے 2 دن بعد 10 دن بعد پڑھ لو۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، انشاءاللہ اللہ اس کا عمرہ بھی قبول کرے۔ ایک عمرہ 2 آدمیوں کے لیے نہیں، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال جو آدمی مکے میں رہتے ہیں 2 دن 4 دن، افضل ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ ایک ہے عمرے کا جائز ہونا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز ہے جتنی نفلی عمرے کرے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ وہ ہوتا ہے جب اپنے ملک سے مکے آ رہے ہو۔ بہرحال آپ کے مفتی صاحب نے جب جا کے دیکھا ہے بستی کو، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حنفی مسلک میں بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ مکہ شریف مدینہ شریف میں کام کرنے والا ہے یا کوئی ہے، جب اپنے ملک میں چلا گیا اب وہ باہر سے آ رہا ہے، میقات سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے جیب کاٹ لی، میرا اپنا پرس نکال لیا، میرا موبائل نکال لیا، کیا کریں؟ اللہ بس دعا کرو، کیا یہاں حرم میں بیٹھ کے کیا بد دعا کریں؟ نہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ ہماری جیب کاٹنے جو حرم میں آتے ہیں یہ ہندو ہیں یا یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا کلمے پڑھنے والے ہیں؟ باقی یہ کہنا کہ رپورٹ بھی ہوتی، باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے تو سیدھا کر دیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن رش میں کبھی کیمرہ نہیں بتلا سکتا۔ جس کی جیب کاٹی ہے اگر ثابت ہو جائے نا تو پھر اس کو پیسے بھی دیتی ہے گورنمنٹ واپس۔ کھڑے پانی سے وضو ہو جاتا ہے، اگر پانی بڑا ہے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہو تو نہیں ہوتا۔ اگر نماز میں جمائی آئے تو ہاتھ رکھ لیں، لاہور نہ پڑیں۔ کہتے جی کانوں کو جو ہاتھ لگاتے ہیں اذان میں کوئی ضروری نہیں، وہ تو ہوتا ہے زور لگانے کے لیے کہ آواز اونچی جائے۔ ہمارا جو اپنا امام ہے وہ کمیشن کھاتا ہے، کس بات کا کمیشن؟ اس کی بھی وضاحت کرو نا، پیچھے تم کون سے باعزید گستاخی ہو؟ جیسا امام ویسے مقتدی، یا جیسے مقتدی ویسا امام؟ ٹھیک ہے، ہمارے مسئلے جو ہے نا وہ مولوی جو آپ کے پیچھے بیٹھے وہ پڑھتا ہے، کوئی آپ نے اس میں گالیاں لکھی ہیں کہ نہ پڑھے، کیا ہے نا، کوئی خط ہے، کوئی راز ہے؟ میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ایک مسئلہ 10 آدمی لکھتے ہیں، تو بجائے 10 پرچیاں اٹھانے کے جو وہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک رہنے دو باقی الگ کر دو۔ سفر کی حالت میں نماز قصر ہوگی، سنت اور نفل معاف ہے، لیکن اگر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ سبحانک اللہم، سب سبحانک اللہ پڑھو، اللہم باعث بینی پڑھو، ان سے جو بھی پڑھو سب جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں، اللہ بچائے نہیں تو جھگڑے والا مولوی نہیں، اور تھوڑے ہیں بلا خواہ مجھے بھی اور میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ہیں ماشاء، ان کی تو روٹی یہی ہے لڑائی پر۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں بالکل فوراً ادا کرو، پتہ نہیں مر جائیں رہ جائیں پھر کون ادا کرے گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے حمام میں بغیر کپڑے کے غسل کیا تو وضو، اگر وضو غسل سے پہلے کر لو گے تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے وضو نہیں کیا تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ باقی کہتے ہیں جی بغیر کپڑے کے وضو ہو جائے گا، اللہ کے بندے جب غسل ہو جائے گا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ نہ غسل بڑی چیز ہوتی ہے، وضو بڑی چیز ہوتی ہے، تو بغیر کپڑوں کے غسل تو تمہارا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چیز کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ عقل بھی استعمال کیا کریں۔ کہتے جی کہ مثلاً بعض ملکوں میں ویلفیئر فنڈ کے تابع جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو وہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے، لینے چاہیے، بالکل لینے چاہیے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے
تو وہ عدت کہاں گزارے؟ اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر کے گھر میں گزارے تاکہ اللہ کرے صلح ہو جائے، اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر جہاں جائے جا کے گزارے، پھر خاوند ذمہ دار نہیں ہے نان نفقے کا۔ اگر 1 طلاق دی ہے اس کے بعد صلح ہو گئی، رجوع کرنے میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بس کہہ دیا میں نے رجوع کیا۔ اگر جھگڑا ہو تو 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے، ورنہ بیوی کو کہہ دے تب بھی رجوع ہو گیا۔ وضو بناتے ہیں سب جائز ہے۔ آپ اپنی بیٹی بیٹا تندرست ہیں، ان کے لیے آپ ایسا کریں، عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، جتنا نفلی کرو تمہاری مرضی ہے۔ جیرانہ مسجد سے کریں، وہاں سے بھی جائز ہے۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا حج فرض نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں انگریزی تھی ہی نہیں تو تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اس زمانے میں سریانی تھی، عبرانی تھی، اور زبانیں تھیں، ان میں صحابہ نے تعلیم حاصل کی، تو ہمیں یہ سبق ملا کہ دوسری زبان بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ بیٹے کا نام بلاول ہے، احمد علی ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، باقی آپ نے فلوشہ پتہ نہیں کیا رکھا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے، وہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے، یا تو کوئی پشتو نام ہے یا کوئی اور ہے۔ عورتوں کو تعلیم دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، لیکن عورت سے پڑھے، مردوں سے نہیں۔ عورت کا خامد بیٹا نہیں ہے، اگر وہ نوکری کرے ٹیچر کا، لڑکیوں کو پڑھائے، لڑکوں کو نہ پڑھائے۔ آج کل تو باپ پر بھی اعتبار نہیں۔ آج کی اخبار میں تھا کہ باپ کو بیٹی سے زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ایک آدمی کے اوپر ہمارا قرضہ نہیں دیتا، اس کا بیٹا اغوا کر کے قرضہ وصول کرے، ماشاءاللہ، یعنی پہلے وہ ظالم ہے اب تم ظالم بننا چاہتے ہیں۔ قرضہ وہ نہیں دیتا، بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟